بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے آج ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اس ترکے سے خواہ تھوڑا ہو، یعنی چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ یہ حصہ مقرر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ تو اس سے پہلے آپ نے آخری نشست کے آخری حصے میں اس کا شان نزول بھی سن لیا کہ 2 بچیاں اور ایک چھوٹا بچہ وہ انصاری شخص جو ہے چھوڑ کر گئے تھے، تو اس کے چچا زاد بھائی خالد اور عرفتہ آئے، اور سب یہ اسبا تھے تو انہوں نے میراث لے لی۔ بیوی جو ہے حضور کی خدمت میں آئی، پورا واقعہ بتایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بارے میں فیصلہ یہ کیا، یعنی کہ آیت کے مطابق جو ہے آیت نازل ہوئی، اور اس کے مطابق پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ والدین یا قریبی رشتہ دار جو ترکہ چھوڑ جائیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں کہ والدین یا قریبی رشتہ دار جو ترکہ چھوڑ جائیں، جو مال چھوڑ جائیں، تو ان میں جو ہے مردوں کا حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ عورتوں کے حصے کے اہتمام کے لیے یہ انداز کلام اپنایا، اس کو اختیار کیا، مما قل او کثر، یعنی چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ تو فرما کر ان کو تنبیہ کر دیا، یعنی آگاہ کر دیا، جو اس کا لحاظ نہیں رکھتے، یعنی خیال نہیں کرتے، یہ مما ترکہ سے بدل ہے۔ اور پھر حرف جار کو مکرر ذکر کیا، حرف جار کو دوبارہ 2 مرتبہ ذکر کیا، اور نصیباً مفروضہ یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی زبر والا ہے، اور تاکید کا فائدہ دے رہا ہے، جس طرح رب العالمین کا یہ فرمان ہے فریضۃ من اللہ، ظرف کے فاعل سے حال ہے، کیونکہ معنی یہ ہے کہ ان کے لیے حصہ ثابت ہے۔ اس حال میں یہ قطعی ہے، حقیقت میں حال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مفروضہ یہ حال ہے، لیکن ظاہر کے اعتبار سے نصیباً کو حال بنایا، اور مفروضاً اس کی صفت ہے، اور اسے حال موتیہ یعنی تمہید کہتے ہیں، کیونکہ جو اصل حال ہے اس سے یہ پہلے ہے، یا یہ اختصاص کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی زبر والا ہے۔ یعنی تقدیر کلام یہ ہوگی، تقدیر عبارت اس طرح ہوگی، اعتنا نصیبا مقطوعا، یعنی ان پر واجب ہے، اس میں کسی کو تبدیلی کی اجازت نہیں۔ اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ اگر وارث اپنے حصے سے اعراض کرے، یعنی منہ موڑ لے، یا براءت کا یعنی چھٹکارے کا اظہار کر دے، تو اس کا حق ساقط نہیں ہوتا، اس کا حق ختم نہیں ہوگا۔ آیت میں 2 اعتبار سے اجمال ہے، یعنی تفصیل نہیں ہے۔ ان میں سے ایک حصے کی تعیین، اور دوسرا اقرب سے مراد کیا ہے، حصے کا متعین ہونا۔ اور اقربون آیت میں آیا جو چھوڑ جائے والدین یا قریبی رشتہ دار، تو قریبی رشتہ دار سے مراد کون ہے؟ دونوں کا بیان شرع میں وارد ہے، یعنی حدیث پاک میں آیا ہے۔ والدین کا ذکر جب کہ وہ اقربین میں بھی شامل ہیں، مما ترک الوالدان، تو والدین کا تذکرہ الگ سے کیوں ہے جب کہ وہ اقربین میں شامل ہے؟ تو وجہ کیا ہے؟ تو ایک تو عظمت شان کے لیے ہے، یعنی ان کی شان بتانے کے لیے ہے، اور دوسرا اس لیے کہ آیت کا سبب نزول، یعنی آیت جو نازل ہوئی تو والد کی میراث ہے، اس لیے نازل ہوئی۔ اور آپ نے شان نزول سن لیا
امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ حضرت اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، انتقال کر گئے۔ انہوں نے ایک عورت جسے ام کحا کہتے ہیں، کاف ہاں پھر جھٹکے والی ہاں، تو انہوں نے ایک عورت اور 3 بیٹیاں چھوڑی۔ اوس بن ثابت انصاری جو ہے وہ انتقال کیا اور انہوں نے ایک عورت اور 3 بیٹیاں چھوڑی۔ وہ اب 2 آدمی آئے جو میت کے چچا زاد اور اس کے وصی تھے، یعنی جن کے بارے میں کچھ وصیت کی گئی تھی، تو جن کا نام جو ہے سوید اور عرفجہ نام تھا ان کا۔ تو دونوں نے مال لے لیا، اب اس کی بیوی اور بیٹیوں کو کچھ مال نہ دیا، مال بھی نہ دیا۔ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 پر یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے دور جاہلیت میں عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت نہیں دیتے تھے، اگرچہ وہ چھوٹا بچہ لڑکا ہی کیوں نہ ہو، وہ جو ہے مردوں کو ہی وراثت دیتے اور کہتے کہ ہم اسے ہی وراثت دیں گے جو جنگ کر سکے اور مال غنیمت جمع کر سکے۔ تو ام کحا جو ہے وہ حاضر ہوئی، یعنی اوس بن ثابت کی بیوی آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوس بن ثابت فوت ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، وہ میرے ذمے بیٹیاں چھوڑ گئے ہیں، اب میں اس کی بیوی ہوں، میرے پاس کچھ مال نہیں جو ان پر خرچ کروں، یعنی بچوں پر خرچ کروں۔ ان کے والد نے بہت کچھ مال چھوڑا تھا، تو وہ مال جو ہے سوید اور عرفجہ کے پاس ہے، تو انہوں نے مجھے اور بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیا، جبکہ بیٹیاں میری گود میں ہیں، وہ کچھ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا، دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، اس کا بیٹا گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا، نہ یہ بیٹیاں تاوان دے سکتی ہے، یعنی کوئی تاوان وغیرہ بھی نہیں دے سکتی ہے، نہ دشمن سے جنگ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ عورتوں کا بھی یعنی اس میں حصہ ہے، جو آیت ابھی آپ نے سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی طرف پیغام بھیجا کہ اوس بن ثابت کے مال میں سے کچھ تقسیم نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیٹیوں کے لیے حصہ معین فرما دیا ہے، طے کر دیا ہے، لیکن یہ واضح نہیں فرمایا کہ کتنا ہے۔ میں انتظار کروں گا کہ دیکھوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں کیا نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، جو بھی آگے آ رہی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوید اور عرفجہ کو پیغام بھیجا کہ ام کحا کو یعنی اوس بن ثابت کی بیوی کو 8واں حصہ اور اس کی بیٹیوں کو 2 ثلث یعنی 2/3 اور باقی بچا ہوا مال تمہارے لیے، یعنی یہ اسبہ بن جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ جب اس کے بعد یوصیکم اللہ کا حکم نازل ہوا تو ضرورت کے وقت سے بیان کو مؤخر کرنا لازم نہیں آتا، یعنی تاخیر کرنا لازم نہیں آتا، واللہ عالم۔ سعد نے کہا کہ کتب معتبر کتابوں اور روایات صحیحہ میں یہ بات واقع ہوئی ہے کہ حضرت اوس بن ثابت جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس میں اعتراض کی گنجائش ہے، کیونکہ جب وہ حضرت حسان کے بھائی تھے تو بھائی کی موجودگی میں چچا زاد بھائی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ابن حجر نے اصابہ میں اسے ابن مندہ سے نقل کیا ہے اور غلط قرار دیا ہے، کیونکہ حسان بن ثابت کا اوس بن ثابت بھائی نہیں تھا اور نہ ہی ان کے چچا زاد جو ہے عرفتہ اور خالد تھے۔ بعض روایت میں نام عرفجہ بھی ہے اور بعض روایت میں نام خالد کی جگہ سوید ہے۔ تو شیخ سیوطی نے ذکر کیا کہ صحابہ کی ایک جماعت کا نام اوس تھا، جن کے والد کے نام مختلف تھے، یعنی الگ الگ تھے۔ شاید آیت جو ہے ان میں سے ایک کے بارے میں نازل ہوئی، واللہ عالم۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 8، سورہ نساء آیت نمبر 8۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب حاضر ہو ورثہ یعنی وارثین، جب حاضر ہو وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب حاضر ہو ورثہ کی تقسیم کے وقت، یعنی تقسیم کے وقت جب حاضر ہو رشتہ دار، یعنی غیر وارث رشتہ دار، یعنی جن کا وراثت میں حصہ نہ ہو، ایسے رشتہ دار حاضر ہوں تو، اور یتیم بچے اور مسکین تو دو انہیں بھی، اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم بچے اور مسکین تو دو انہیں بھی، یعنی ان کو بھی دو، اور اس سے کہو اس میں سے، یعنی فارزقوہم منہ، یعنی دو ان کو اس میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو ان سے اچھی بات۔ قسمہ، تو قسمہ سے مراد
میراث کی تقسیم ہے، یعنی تقسیم کے وقت جو ہے ان کے قریبی وارث رشتہ داروں کے علاوہ رشتہ دار آ جائیں تو ترکہ یا جس سے تقسیم کیا جا رہا ہے اس میں سے بطور صدقہ انہیں دے دو، یعنی فرض تو نہیں ہے لیکن نفلی طور پر دے دو۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ وہ اس کا تابوت، یعنی تابوت ہے، پیٹھی وغیرہ جس کو بولتے ہیں، برتن، بوسیدہ کپڑے، استعمال کا سامان، اور وہ چیز جس کی تقسیم سے وہ حیا محسوس کرتے وہ ان کو دے دیتے۔ سعید بن جبیر اور ضحاک نے کہا کہ یہ آیت یوصیکم اللہ کی آیت سے منسوخ ہے، یعنی جب وصیت نازل ہو گئی تو اب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ابن عباس، شعبی اور نخعی اور زہری اور مجاہد اور ایک جماعت نے کہا کہ یہ محکم ہے۔ قتادہ نے کہا، یحییٰ بن یعمر سے نقل کیا ہے کہ یہ 3 آیتیں محکم ہیں، مدنی ہیں، جنہیں لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ متشابہات میں سے، بلکہ محکم ہے، فیصلہ کن ہے۔ پہلی تو یہ آیت جو ابھی ذکر ہوئی، اور ایک آیت استیزان، یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم، اجازت طلب کرنے کی جو آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ ایک قول یہ کیا گیا، ایک بات یہ کہی گئی کہ امر جو ہے وجوب کے لیے، یہ ایسا حق ہے جو چھوٹے بڑے سب لوگوں کے حق میں واجب ہے۔ اگر وارث بڑے ہوں تو وہ اپنے حصے کے خود والی بنیں گے، اگر چھوٹے ہوں تو ان کے ولی کو دے دیا جائے گا۔ محمد بن سیرین نے روایت کیا ہے کہ عبیدہ سلمانی نے یتیموں کے مال کو تقسیم کیا، ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس آیت میں مذکور لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا گیا۔ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو یہ کھانا میرے مال میں سے ہوتا۔ صحیح بات یہ ہے کہ امر استحباب کے لیے ہے، مستحب قرار دینے کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر وارث جو ہے بڑے ہوں تو وہ ان لوگوں کو کچھ دیں، جو دیں اسے قلیل جانے یعنی کم جانے، ان پر کسی قسم کا احسان نہ جتلائیں۔ اگر وہ وارث چھوٹے ہوں تو ان کا ولی یا وصی جو ہے معذرت کر دے، کہے کہ میں اس مال کا مالک نہیں، یہ ان چھوٹے بچوں کا ہے، اگر یہ میرا مال ہوتا تو میں تمہیں ضرور دیتا، جب یہ خود بڑے ہوں گے تو تمہارے حقوق پہچانیں گے، یعنی تم کو خود دے دیں گے بچے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد قولوا لهم قولا معروفا کا یہی معنی ہے۔ انہیں نہیں دے سکتے تو ان کو احسان نہ جتلائیں اور اچھی طرح سے ان سے معذرت کر لیں۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 9۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ ڈریں، یعنی جو یتیموں کے سرپرست ہیں، اور یہ سوچیں۔ تو اب لفظی ترجمہ پھر دیکھ لیے، چاہیے کہ ڈریں کہ اگر چھوڑ جاتے وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے تو وہ کتنے فکر مند ہوتے ان کے متعلق، بس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے اور کہیں ایسی بات جو بالکل درست ہو، یعنی فکر مند ہوتے ان کے متعلق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ضائع ہونے کا انہیں خوف ہوتا، یعنی برباد ہونے کا خوف ہوتا، بیکار چلے جانے کا خوف ہوتا۔ ظاہر بات یہ ہے کہ امر جو ہے قوی وارثوں کے لیے، یہ حکم جو ہے مضبوط وارثین کے لیے ہے۔ یہ آیت رب العالمین کے اس ارشاد للرجال نصیب مما ترک الوالدان اور اللہ تعالیٰ کے فرمان وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ کے ساتھ متصل ہے، یعنی جڑی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قوی وارث جو مضبوط وارث ہے وہ عورتوں اور کمزوروں کا حصہ دے، اور غیر وارثوں یعنی جو وارث نہیں ہیں جیسے محتاج ہے، فقراء ہے، مساکین ہیں، ان کو کچھ صدقہ کر دیں، اور ان ضعفاء کے یعنی کمزوروں کے ضائع ہونے سے ڈریں۔ جس طرح اگر وہ بھی اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو ان کے ضائع ہو جانے کا خوف ہوتا، انہیں ان بچوں پر اسی طرح شفقت کرنی چاہیے جس طرح وہ اپنی اولادوں پر شفیق ہیں، یعنی جو کمزور بچے ہیں ان پر بھی مہربان ہونا چاہیے۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کمزور وارثوں کو ضائع کرنے میں اللہ سے ڈریں، یعنی کمزور وارثوں کو پیچھے ہٹانے میں یا ان کا مال ہڑپنے میں اللہ سے ڈریں۔ گویا یہاں لفظ اللہ میں تنازع فعلین ہے، یعنی 2 فعل اس کو فاعل بنانے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ایک فعل ہے لیخشا اور دوسرا ہے ولیتقوا۔ لیتقوا، فلیتقوا میں جو ہے تو ولیخشا اور ایک فلیتقوا، آگے آیا ہے فلیتقوا اللہ، تو تنازع فعلین ہے، یہ ایک نحوی بحث ہے۔ اب پھر اس کے بعد ہے کہ ڈرے اللہ سے، یعنی لفظ اللہ میں جو ہے بصریوں کے مذہب کے مطابق یہاں دوسرا فعل عمل کر رہا ہے، یعنی فلیتقوا اللہ،
اور پہلے فعل کا مفعول حذف ہے والیخشا، تو اس کا جو مفعول ہے وہ حذف ہے۔ اگر پہلا فعل عامل ہوتا تو کلام یوں ہوتا، یعنی کلام اس طرح ہوتا فلیتقوہ، انہیں تقوی کا حکم دیا جو خشیت کی انتہا ہے، جبکہ پہلے انہیں خشیت کا حکم دیا۔ مقصود یعنی مقصد کیا ہے؟ مبدا اور منتہا کی رعایت ہے، یعنی ابتدا اور انتہا کی رعایت ہے۔ کلبی نے کہا کہ یہ اوصیہ اور اولیاء یعنی وصیت کرنے والوں اور اولیاء کو، سرپرستوں کو امر ہے، یعنی حکم ہے کہ وہ یتیموں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، ان پر احسان کرے اور ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جو وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی کمزور اولاد کے بارے میں معاملہ کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وابتلوا الیتامی کے ساتھ متصل ہے، یعنی جڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان للرجال نصیب سے لے کر یہاں تک جملہ معترضہ ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یتیموں کی ولایت اور انہیں آزمانا یعنی ان کا امتحان، اور ترکے کی تقسیم یعنی مال کا تقسیم کیا جانا، یہ اس مروج ضابطے کو یعنی جس کا رواج چل رہا ہے اس کو دور کرنے کے بعد متصور ہو سکتی ہے، یعنی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے جو دور جاہلیت میں مروج تھا، یعنی عام تھا، جس کا رواج تھا۔ کون سا ضابطہ تھا وہ؟ دور جاہلیت میں یہ ضابطہ تھا، یہ قاعدہ تھا کہ ضعیفوں کے لیے یعنی کمزوروں کے لیے، بوڑھوں کے لیے کوئی میراث نہیں، یہ صرف اس کا حق ہے جو جنگ کر سکے، یعنی بچوں اور عورتوں کے لیے کوئی میراث وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ وارثوں کے لیے امر ہو یعنی حکم ہو، اور وہ ان پر شفقت کرے جو غیر وارث قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مساکین یعنی مسکین محتاج ترکے کی تقسیم کے وقت حاضر ہو جائیں۔ تو یہ تصور کرتے ہوئے کہ اگر یہ ان کی اولاد ہوتی اور ان کے پیچھے کمزور رہ جاتی تو کیا انہیں محروم رکھنے کو وہ جائز جانتے؟ ایک قول یہ کیا گیا ہے، ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ یہ آیت اس آدمی کے بارے میں ہے جس کے فوت ہونے کا وقت قریب ہو، اس کے پاس بیٹھنے والے اسے کہیں کہ تیری اولاد اور وارث تیرے کچھ کام نہ آئیں گے، غلام آزاد کر دے، فلاں کو اتنا دے دے، یہاں تک کہ وہ تمام یعنی پورا خرچ کر دے۔ تو یہ اس مریض کے پاس حاضر لوگوں کو امر دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، ایسے بیمار کے پاس جو لوگ موجود رہتے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں یا مریض کی اولاد کے بارے میں ڈریں، وہ اس کی اولاد پر بھی اسی طرح شفقت کرے، مہربانی کرے جس طرح وہ اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہیں، اسے اس حال میں نہ چھوڑے کہ وہ اپنی اولاد کو نقصان پہنچائے اور انہیں مال نہ دے، یا وصیت کرنے والوں کو حکم ہے کہ وہ کمزور وارثوں کی طرف نظر کرے جن کے ضائع ہونے کا خوف ہے، وہ وصیت میں اسراف سے کام نہ لے اور ثلث مال یعنی 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہ کرے تاکہ وارث محروم نہ رہ جائیں۔ لو کا جواب خافو ہے، لو ترکو تو اس کا جواب کیا ہے؟ خافو۔ لو حرف شرط ہے، اس کا جواب خافو ہے۔ تو وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اب قوی وارث جو مضبوط ہے تو ایسے وارث جو ہے کمزور وارثوں کو شفقت اور حسن ادب کا قول کرے، یعنی اچھی طریقے سے ان سے بات کریں، یتیموں کو شفقت کرتے ہوئے اچھی بات کرے جس طرح وہ اپنی اولادوں کے لیے کرتے ہیں، یا وصیت کے وقت جو لوگ حاضر ہیں تو ان کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے اچھی بات کریں۔ وہ موسی یعنی وصیت کرنے والے کو جو ہے مال کے تیسرے حصے سے کم کی وصیت کرنے کی بات کریں، تو ان کو بھی ڈرایا جا رہا ہے۔ تقسیم کے وقت حاضر ہونے والے فقراء کو معذرت کریں، یعنی ان سے فقیروں سے معذرت خواہی کریں، یا وصیت کرنے والا جو ہے وصیت میں اچھی بات کرے یعنی تیسرے حصے سے کم میں وصیت کرے، اور وصیت میں حسن نیت کی رعایت کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی خوشنودی کا طالب ہو۔ امام بغوی نے کہا کہ مقاتل نے کہا کہ جب مرثد بن زید جو بنی غطفان سے تعلق رکھتا تھا اس نے اپنے بھتیجے کا مال کھایا تو بعد آیت نازل ہوئی، یعنی بعد والی آیت جو بھی آگے آ رہی ہے وہ نازل ہوئی۔ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ تو آیت نمبر ہے 10 جو ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں، اور شان نزول بھی آپ نے سن لیا کہ
جب مرثد بن زید جو بنی غطفان سے تعلق رکھتا تھا اس نے اپنے بھتیجے کا مال کھایا تو یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم سے، بس تو وہ تو بس کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اپنے پیٹ میں یعنی آگ بھر رہے ہیں، اور وہ عن قریب جھونکے جائیں گے بھڑکتی آگ میں۔ ظلماً آیت کے اندر آیا ہے کہ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے طور پر، تو ظلماً یا تو مفعول مطلق ہے یا تقدیر کلام یوں ہے، تقدیری عبارت اس طرح ہے اکلن ظلما، یا یہ حال ہے تقدیر کلام جو ہے ظالمین ہیں کہ ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، تو اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسی چیز کھاتے ہیں جو انہیں جہنم کی طرف لے جائے گی۔ حدیث طیبہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں ایک ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، ان میں اوپر والا ہونٹ جو ہے نتنوں کے ساتھ سمٹا ہوا تھا اور دوسرا جو ہے پیٹ پر لٹکا ہوا تھا، اور جہنم کے داروغے جہنم کے انگارے اور پتھر جو ہے ان کے منہ میں ڈال رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں۔ تفسیر تبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 194۔ اسے ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی مسند میں، ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں، ابن ابی حبان نے اپنی صحیح میں ابو بردہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں سے ایک قوم کو اٹھائے گا کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ پوچھا گیا یہ کون ہیں؟ فرمایا کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی، یعنی جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے طور پر کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں۔ جمہور علماء نے یصلون، یہاں پر آیت میں ہے سیصلون سعیرا، تو جمہور علماء نے یصلون کو یا کے فتحہ یعنی زبر کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی وہ اس میں داخل ہوں گے۔ ابن عاصم اور ابو بکر نے یا کے ضمہ کے ساتھ یعنی پیش کے ساتھ یصلون پڑھا ہے، یعنی انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا اور انہیں جلایا جائے گا۔ سعیر فعیل کا وزن ہے جو مفعول کے معنی میں ہے، یہ سعیرۃ النار سے مشتق ہے، وہاں سے نکلا ہے۔ یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے سعیرۃ النار کہ جب تو آگ کو روشن کر دے، جب تو اسے روشن کر دے تو کہتے ہیں سعیرۃ النار یا سعیرۃ النار، میں نے آگ کو روشن کیا یا تو نے آگ کو روشن کر دیا، تو یا پھر سعیرۃ النار، آگ روشن ہو گئی، تو لازم ہے یا متعدی ہے۔ تو بہرحال ائمہ ستہ نے جابر بن عبداللہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری بنو سلمہ میں عیادت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس حالت میں پایا کہ مجھے کوئی ہوش نہ تھا۔ آپ نے پانی منگوایا، آپ نے وضو کیا، پھر مجھ پر چھینٹے مارے، مجھے افاقہ ہو گیا یعنی ہوش آ گیا، تو میں نے عرض کی یعنی میں نے کہا اے میرے آقا، آپ مجھے میرے حال کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آیت کریمہ یوصیکم اللہ نازل ہوئی۔ یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 658 پر موجود ہے۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ سعد بن ربیع کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں یعنی حضرت سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں، یہ دونوں جو ہے حضرت سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں جو آپ کی معیت میں یعنی آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ سعد بن ربیع جو ہے شہید ہو گئے تھے، ان کے چچا نے ان کا تمام مال یعنی دونوں بیٹیوں کا جو مال جو بیٹیوں کو ساتھ میں لائی تھی وہ سعد بن ربیع کی بیوی، تو آ کر کہنے لگی کہ یہ دونوں حضرت سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں اور سعد بن ربیع آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو ان کے چچا نے یعنی سعد کے بھائی نے جو ہے ان کا پورا مال لے لیا، ان کے لیے کچھ مال نہ چھوڑا، اب مال کے بغیر ان سے کوئی نکاح بھی نہیں کرتا۔
آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ تو آیت میراث نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کی طرف پیغام بھیجا، فرمایا سعد کی دونوں بیٹیوں کو کل مال کا 2/3 یعنی پورے مال کا 2/3 یعنی 2/3، اور اس کی بیوی کو 8واں حصہ دے دو، جو باقی بچے وہ تمہارا ہے۔ تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 406۔ حافظ نے کہا، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس نے یہ استدلال کیا یعنی یہ دلیل پکڑی ہے کہ یہ آیت سعد کی بیٹیوں کے بارے میں نازل ہوئی، خصوصاً یعنی خاص طور سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے قصے میں نازل نہیں ہوئی، کیونکہ جابر رضی اللہ عنہ کا ان دنوں میں کوئی بیٹا نہ تھا۔ تو کہا کہ جواب اس کا یہ ہے کہ آیت جو ہے دونوں معاملوں میں اکٹھی نازل ہوئی، ایک ساتھ نازل ہوئی۔ یہ بھی جائز ہے کہ اس کا پہلا حصہ حضرت سعد کی بیٹیوں کے متعلق اور آخری حصہ جو وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، تو وہ جو ہے اس آیت کے ساتھ متصل ہے یعنی جڑا ہوا ہے، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى سے جڑا ہوا ہے، یا پھر اس واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا ایک تیسرا سبب بھی ہے، تیسری وجہ بھی ہے، تیسرا سبب بھی روایت کیا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے۔ ابن جریر نے جو ہے شخص سے ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ جو ہے عورتوں اور نابالغ بچوں کو وارث نہیں بناتے تھے، آدمی کی اولاد میں سے ہی وارث بنتا جو جنگ کر سکتا تھا۔ عبد الرحمن حضرت حسان کے بھائی فوت ہو گئے، انہوں نے اپنی بیوی اور 5 بیٹیاں چھوڑی، وارث جو ہے مال لینے کے لیے آئے، تو ان کی بیوی نے اس امر کی یعنی اس بات کی شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر میں کہا یعنی جو ان کی بیوی تھی اس کے بارے میں فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ۔ سعد بن ربیع کے قصے میں ایک اور وجہ بھی وارد ہے، ایک اور وجہ بھی آئی ہے۔ قاضی اسماعیل نے احکام القرآن میں عبد الملک بن محمد بن حزم کی سند سے نقل کیا ہے کہ امرہ بنت حرام حضرت سعد بن ربیع کی بیوی تھی جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ سعد بن ربیع غزوہ احد میں شہید ہو گئے، ان کی اس سے ایک بیٹی تھی، امرہ سے جو ہے ایک بیٹی تھی، وہ اپنی بیٹی کی میراث طلب کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو انشاءاللہ تعالی آگے آ رہی ہے، اور وہ کافی طویل آیت ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، آیت میراث بھی جس کو کہتے ہیں، اور میراث کے تمام احکام جو ہے اس کے اندر انشاءاللہ تعالی ذکر کیے جائیں گے، اور کافی اس کی طویل یعنی لمبی تفسیر ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے سلسلہ درس کو ہم یہی موقوف کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اسے معاف عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔